Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the second batch of Hope to Skill initiative. Second batch Hope to Skill کا ہم نے انیشیٹ جب کیا تھا تو ہم نے اورینٹیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے بچوں کو بتایا تھا کہ اس میں وہ کیا کیا ایکسپیکٹ کریں، کیا کیا نئی چیزیں ہوں گی. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو اسٹارٹ دس ہوپ ٹو اسکل. اور آج ہمارے پاس بہت سارے جو بچے، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب میں ٹیچر ہوں نا، تو میں بچوں کو نا بچہ کہتا ہوں، تو یہ ایک عادت بن جاتی ہے کیونکہ ٹیچر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ تھوڑا سا سینئر ہوں. سو آئی ہوپ یو ول گیو می دیٹ لیوریج. سو آئی ویلکم یو ٹو ہوپ ٹو اسکل. اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر رؤف فیضان علی، اور ساتھ ہمارے ہیں حارث بھائی، اور ابھی تھوڑی دیر میں عرفان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو ہوپ ٹو اسکل کا ہمارا سفر جو ہے یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا سفر تھا. ہم زیون سولوشن ایک اے آئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ہے، اور ہم کافی عرصے سے اے آئی کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. لاسٹ رمضان کی بات ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل ایک کلوز کی، اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ساری چیزیں دے رہا ہے، کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے پاس ہی رکھتے چلے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ وہ چیز ڈسٹریبیوٹ کریں. تو ہمارا جو مین فوکس یہ تھا کہ جب یہ ہوپ ٹو اسکل کا بیچ 1 ختم ہو تو ہم کچھ آؤٹ کمز ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہماری پہلی آؤٹ کم جو ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد بچوں کے پاس اتنا نالج ضرور آ جائے گا کہ وہ ایم آئی ٹی کا کورس پڑھیں، وہ اسٹینفرڈ کا کورس پڑھیں، وہ ہارورڈ کا کورس پڑھیں، وہ ڈیپ لرننگ .ai کا کورس پڑھیں، تو انہیں وہ سمجھ آنے لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ کورسز ہیں انگلش میں، اور وہ انگلش کو سمجھنا ہمارے بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو ہماری ٹارگٹ ہے، کیونکہ یہ اے آئی کا کورس صرف کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس کے لیے نہیں ہے. ہم پریفر ضرور کرتے ہیں، لیکن اے آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہر واک آف لائف، ہر جو زندگی کا شعبہ ہے اسے چینج کر رہی ہے. تو ہمیں بھی اس کورس کو اس طرح سے مولڈ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ ایک آؤٹ کم تھی جو ہمارے ذہن میں تھی. جو دوسری آؤٹ کم ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ بچوں کو ایک ایسی سکل، ایک ایسی ڈائریکشن، ایک ایسی بیس دے دینا جس پہ وہ اپنی سکل بلڈ کر سکیں. کیونکہ یہ صرف اے آئی کا کورس نہیں ہے، اس میں عرفان کا ماشاءاللہ 12 سال کا ایکسپیرینس ہے فری لانسنگ کا، اینڈ ہی از ماشاءاللہ ورلڈ ٹاپ فری لانسر، اور پاکستان کا شاید ٹاپ موسٹ ہے. تو وہ جو بہت ساری سختیاں جھیل کے، پریشانیوں کے بعد، نقصان کر کے انہوں نے جو سبق سیکھے ہیں، وہ سارے سبق بھی ہم ساتھ ساتھ بچوں کو دیتے ہیں کہ کیسے آپ فری لانسنگ کا کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کیریئر کو آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف لے سکتے ہیں. اوکے، میرا خیال ہے عرفان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. عرفان، تھینک یو سو مچ. سو آئی واز جسٹ گیونگ دی آئیڈیا کہ ہمارا بیچ 1 سے کیا آؤٹ کم تھی. تھینک یو ویری مچ فیضان بھائی، آپ آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا انٹروڈکشن ہو گیا نا فیضان بھائی کا؟ جی ڈاکٹر صاحب کا ضروری انٹروڈکشن ہو گیا، ٹیم کا انٹروڈکشن تو ٹائم کے ساتھ آتا ہی جائے گا. کیونکہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہم ایک فریش بیچ سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بیلنس رکھنا ہوگا. وہ یہ کہ کچھ لوگ آئے ہوں گے ہمارے پریویس بیچ سے، اب ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہوں گی. وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم نے جو پہلے پڑھا اب ہم اس سے بہتر جائیں، اور کچھ لوگ اسی پریویس بیچ میں سے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے آ رہے ہوں گے جو اس وقت وہ نہیں کر پائے. اور پھر تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے. بریف انٹروڈکشن میں ایک دو پھر دے دیتا ہوں ہماری ٹیم کا، ہمارے کاز کا، ان چیزوں کا. کہ مجھ سے ابھی ریسنٹلی کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، مطلب کہ لنکڈ پہ لوگوں نے اے آئی کے بارے میں اتنے ٹیگ کیے کہ ان کو کسی کو لگتا ہے کہ یار شاید ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے. دیکھیں، ہم لوگ آئی ٹی کے لوگ ہیں، ایک بڑا عرصہ فری لانسنگ کی، اور ایک بہت عرصے سے کمپنی چلا رہے ہیں. پروجیکٹس آ رہے ہیں، پروجیکٹس ڈیلیور کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، پروڈکٹس بنا رہے ہیں، ان پروڈکٹس کو لانچ کر رہے ہیں. دیٹس اے بزنس.
اور اس بزنس کا ایک ٹائنی پارٹ پاکستان میں ہے, باقی سارا پاکستان سے باہر ہے جہاں سے ہمارا سورس آف انکم ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے پریویس کورس پڑھائے تو اس میں ہمیں کچھ فیڈ بیک آیا. وہ فیڈ بیک یہ تھا کسی کو کوئی چیزیں سمجھ نہیں آئیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے, کچھ لوگ جوائن نہیں کر سکے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوالوں کے جواب نہیں ملے, آل دو کے گروپ میں آ کے کافی سارے چیزوں کو انہوں نے پوچھنا تھا وہ نہیں پوچھ پائے. اس کورس کے اندر ہم دونوں کو کریں گے کہ ہم لوگوں کو بھی ہینڈل کریں گے جن کے سوالات کے جوابات رہ گئے تھے, اور ہم چیزوں کو تھوڑا بہتر بھی کی طرف لے کے ہمیں نے اس وقت ایز اے نیشن ماڈل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, نہ کہ ماڈل کسٹمائزیشن اینڈ ماڈل ری یوزنگ کی طرف. ہم پوری کوشش کرائیں گے کہ ہم آپ کو ماڈل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں. اور ماڈل ڈیولپمنٹ بھی کیا کلائنٹ کیا مسئلے دے رہا ہے, میں آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کی تھوڑی ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جائیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ جب ماڈل ڈیولپ کر رہے ہیں ڈیولپر, ہمارے پاکستانی ڈیولپر ماڈل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, جب وہ ماڈل ڈیولپ کر لیتے ہیں ماڈل آؤٹ پٹ دینا شروع ہو جاتا ہے, آؤٹ پٹ تقریباً ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, کلائنٹ کہتا ہے یار اس گراف میں یہ والا تھوڑا چینج کر دو. دا مومنٹ وہ چینج ہوتا ہے پورا ماڈل کولیپس ہوتا ہے. Now what we will focus کہ سسٹمیٹکلی آپ ماڈل ڈیولپمنٹ کیسے کرتے ہو جو آپ کی ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی بن سکے, انٹلیکچوئل سینس میں وہ کنورٹ ہو سکے. Get going systematically inshallah. Like always, this is the first slide. He is the man behind everything جو آپ یہاں آج دیکھ رہے ہو, جو ہم نے پڑھایا, جتنے ہم نے کورسز ریکارڈ کیے. کچھ استاد زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسکل بعد میں سکھاتے ہیں, انسانیت پہلے سکھا دیتے ہیں. جو آپ کو نالج بعد میں دیتے ہیں, دنیا کی نالج بعد میں دے دیتے ہیں, اپنے آپ کو پہچاننے کی نالج پہلے دے دیتے ہیں. اور وہ آپ کو اڑنا بعد میں سکھاتے ہیں, زمین سے جڑے رہنا پہلے سکھا دیتے ہیں. یہ تین وہ چیزیں ہیں جو یہ استاد, بہت کم استاد دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ تین چیزیں سکھاتے ہیں. So he is my teacher, he is no more in this world. His name is Professor Rafiq Ahmad Durrani, اور انہوں نے مجھ سے ملوایا. So let's move on, Haris. That's the agenda for today. What is AI? ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیفینیشن دیں گے, میں اپنی ایگزامپلس دوں گا. اے آئی ویلیو کریشن پہ بات کریں گے, مشین لرننگ اینڈ ڈیپ لرننگ کو ٹچ کریں گے, جنریٹو اے آئی پہ بات کریں گے. سو ڈاکٹر صاحب آپ ڈیفینیشن سٹارٹ کریں, میں ایگزامپل سٹارٹ کرتا ہوں. اوکے, سو جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, ہم سب کیا ہے, ہم بایولوجیکل انٹیلیجنس ہے, رائٹ. سو اگر ہم بایولوجیکل انٹیلیجنس ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ آپ نے ایک ڈیجیٹل برین بنا, اس سے آسان ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی. ہم ہیں بایولوجیکل برین, ہم بنانا چاہتے ہیں ڈیجیٹل برین. اچھا, اب جب ہم بایولوجیکل برین کی بات کرتے ہیں تو بایولوجیکل برین میں کچھ ہارڈ ویئر بھی ہے. برین کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں نا, ٹینجیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی ایکوپمنٹ کے اندر ہوگا. وہ ایکوپمنٹ کمپیوٹر ہے. جو بایولوجیکل برین ہے وہ ریزننگ کر سکتا ہے, اس کے اندر تھاٹس ہیں, انٹیوشن ہے, یعنی وہ سوچ سکتا ہے آسان ترین الفاظ میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیجیٹل برین بھی, اس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ سوچ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسے ہم سافٹ ویئر یا ایسے پروگرام ہم اس کے اندر ڈالیں گے یا ایسے پروگرام ڈسکور کریں گے, ان پہ اسٹڈی کریں گے, ان پہ ریسرچ کریں گے جو ڈیجیٹل برین بنا سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم ایسے پروگرامز بنانا سیکھتے ہیں جو سوچ سکیں, جو ریزننگ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی لے مین سی ڈیفینیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. اگلی سلائیڈز پہ میں اس کو تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کروں گا, تھوڑا سا کمپیوٹر سائنس کا ٹچ دوں گا, لیکن ابھی کے لیے ہم بایولوجیکل انٹیلیجنس ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیجیٹل برین بنانا چاہ رہی. سو عرفان, اس پہ آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن جتنا آسانی سے آپ نے بتائی, دیٹ واز اے نیو فار می ایز ویل. انٹیلیجنس انسانوں کی سپر پاور ہے,
یاد رکھیے گا. اور یہ جو انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سائنٹیفک بات میں کریں ڈیٹا ہے, ڈیٹا کی پروسیسنگ ہے, پھر اس کی سیگریگیشن ہے, بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ کا برین کر رہا ہوتا ہے. مشین کے پاس سب کچھ تھا, مشین انٹیلیجنٹ نہیں تھی. اب ہیومنز اپنی یہ سپر پاور اس مشین کو ٹرانسفر کر رہے ہیں جس کے باقی کمپوننٹ انسان سے بہت زیادہ ہیں. سٹوریج کی بات کریں مشین کی بہت زیادہ ہے, پروسیسنگ کی بات کریں مشین کی بہت زیادہ ہے, ریٹینشن کی بات کریں مشین کی بہت زیادہ ہے. ہر چیز کے لحاظ سے مشین جو ہے وہ پاورفل ہے. مشین کے پاس کبھی ایک چیز نہیں تھی, وہ تھی انٹیلیجنس. اور اب ہم مشین کو انٹیلیجنس ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب انٹیلیجنس کے بھی دو فیزز تھے. پہلی فیز یہ تھی کہ جب ڈیپ لرننگ نہیں آئی تھی. ڈیپ لرننگ سے پہلے جب ہم مشین سے کہتے تھے, جب ہم مشین کو انٹیلیجنٹ مشین بناتے تھے تو ہم مشین کو ایک پرابلم سالو کر کے دکھاتے تھے اور پھر مشین سے کہتے تھے کہ تو نے اب اس طرح سے پرابلم سالو کرتے جانا ہے. ہم نے ایک پرابلم سالو کیا. پرابلم سالو کرنے کے پیچھے انسان کیا کرتا ہے, یہ تھاٹ پروسیس سمجھ لیں, کیونکہ جب آپ یہ اب جو میں سمجھا رہا ہوں یہ تھاٹ پروسیس آپ سمجھو گے نا, تو کل کو جب آپ ماڈل ڈیزائن کر رہے ہوگے, کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہوگے, کنسلٹیشنز میں جاؤ گے, ایکچولی یہ کانسیپٹس کام آتے ہیں. کوڈر بننا ایک اور چیز ہے, لیکن اگر آپ نے اے آئی کی دنیا میں ایکسل کرنا تو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ, ریزننگ, لاجکس, انالوجیز, اس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. جب ہم انسان پرابلم سالو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پہلے پرابلم کو اینالائز کرتا ہے, پرابلم کو سمجھتا ہے, پھر اس کے بہت سارے سولوشن اس کے مائنڈ میں آتے ہیں ایک دم سے, پھر وہ بہت سارے سولوشن ٹرائی کرتا ہے, پھر اس میں سے کافی ساری چیزیں نہیں چلتی, کچھ چیزیں قریب قریب جاتی ہیں, کچھ چیزیں یا کئی بعض اوقات وہ سولوشن پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن سولوشن تک پہنچنے تک کسی بھی مسئلے میں زندگی میں جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں ٹرائی کرتا ہے. اب جب وہ بہت سارے سولوشنز کے درمیان جگلنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جگلنگ جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پرابلم کے بارے میں آپ کے پاس نالج کتنی ہے. تو ہم ایک وقت تک مشین سے یہ کہتے ہیں کہ انسان سارا کام کرتا تھا اور مشین کو کہتا تم نے اب اس طرح سے کرنا ہے, پرابلم میں نے سولوشن میں نے ڈھونڈ لیا, تم نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. پھر آئی ڈیپ لرننگ, اف آئی ایم ایگزیکٹلی ناٹ رانگ اٹ واز 2002 ڈاکٹر صاحب, رائٹ؟ 2012 2012 2012 سے آن ورڈ ہم نے مشین سے کہا کہ اب وہ جو ہم سوچتے تھے, تھوڑا سا جو پروسیسنگ کرتے تھے, جو ڈفرنٹ پرابلمس, ڈفرنٹ سولوشنز ٹرائی کرتا ہے, وہ بھی تم نے کرنا. یہاں سے مشینز چینج ہونا شروع ہوئی. تو یہ دو بہت بڑے ایرا ہیں جہاں سے مشین مزید انٹیلیجنٹ ہوگا. اب ہم نے کیا کیا ہے, ان دا لائکس آف لارج لینگویج ماڈلز اور نیورل نیٹ ورک کا اتنا بوم ہوا ہے, اب ہم مشین کو وہ اپنی آخری لیئر آف انٹیلیجنس بھی دینے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ایک طرف سے ہم جب اے جی آئی کی طرف موو کریں, اگلی سلائڈ اے جی آئی کی طرف آ رہی, اس نے میں ریلیٹ کر, اور دوسری طرف ہم اپنی انٹیلیجنس کو جب ٹوٹل ٹرانسفر کر دیں گے مشین کو, تو وہ دور کرائے گا آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا دور. بالکل ایسے. اچھا عرفان, اب آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے, لیکن بچوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیوں پڑھیں؟ That's amazing question, اور آپ نے صحیح ٹائم پہ سوال پوچھو. اب اس میں نا ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں کہ جو ہم اے آئی کہ آپ کس کو کیا فائدہ دے سکتی ہے. آپ پیرنٹس بیٹھے ہیں, کچھ پروفیشنلز بیٹھے ہیں جو انڈسٹری میں آلریڈی کام کر رہے ہیں, ایک یہ کیٹیگری ہے. میں بھی چند کیٹیگریز کو ٹچ کرتا ہوں. پیرنٹس ہیں جن کے زندگی کے سسٹم چل رہے ہیں لیکن ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے. پھر وہ بچے حضرات خود ہیں کہ جو ایجوکیشن میں ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے کر کے کیسے پیسہ کمائیں. پھر اس سے نیچے کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو میٹرک کے آس پاس ہیں, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. تو اس طرح کی 4 کیٹیگریز ہیں. میں اوپر سے سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو لوگ آلریڈی سیٹلڈ ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹرز, ٹاکنگ اباؤٹ انجینئرز, ٹاکنگ اباؤٹ ایجوکیشن ٹیچرز, ٹاکنگ اباؤٹ مارکیٹرز. دیر آر مینی ادر فیلڈ جہاں پہ لائرز, لیگل پروفیشنلز. ہاں لیگلز, ویری نائسلی ایڈ. لا کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ نا, ان لوگوں کے لیے میں ایک مشورہ دوں کہ اے آئی کی دنیا میں آپ چھلانگ نہ لگائیں. اے آئی کے کانسیپٹس کو, ریزننگ کو سمجھ کے اے آئی کو ویلکم کریں اپنی دنیا میں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر روز ایک ہی ویڈیو کو بار بار ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس پروفیشن کے ہر بندے کو یہ بات بتاؤں کہ تم لوگوں کے بغیر اے آئی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہیلتھ کیئر میں, نہ ایڈ ٹیک میں, نہ لا میں. اب ڈومین نالج کیا, جس شخص نے لا کے اندر 15-20 سال لگائے ہیں
وہ ہمیں بہتر بتا سکتا ہے کہ ہمارا ایک ایون چیٹ باٹ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہم تو اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے. ایک ڈاکٹر جب تک ہمیں اکنالج نہیں کرے گا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ لا کی دنیا میں بیٹھ کے سوچیں کہ یار میں اپنی نالج اور اے آئی کی اس آٹومیشن کو, اس انٹیلیجنس کو, اس کمپیوٹیشن کو, اپنی نالج کو اس کے ساتھ ملا کے اپنے لیے ایک نیا پروڈکٹ کیسے کھڑا کر سکتا ہوں. ابو آل میں اسی سیشنز کے اندر سے ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ایک آئیڈیا پہ آپ آسانیلی $500,000 ون کر سکتے ہیں. 2 لاکھ $1 لاکھ کی گرانٹ آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرنے یو ایس, سعودی اور یو اے ای کے ماڈلز کو. $1-2 لاکھ, اور میں گرانٹ کہہ رہا ہوں, گرانٹ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ ایکویٹی نہیں دے رہے ہوتے. اینڈ دین کمز پری سیڈ سیریز, دین سیڈ سیریز اے, بہت کچھ ہوتا ہے. موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ لیئر, پیرنٹس نے نا ہمارے ملک میں ایک عجیب ہی کام ہے. کچھ پیرنٹس نا اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ یوٹیوب دیکھ کے کرتے ہیں. مطلب سننے میں عجیب لگتا ہے پر آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں, غور کر لیں ذرا ارد گرد. یوٹیوب کی کسی انسان کی ویڈیو اچھی لگی, کوئی بات اچھی لگی, اپنے بچے کو اس لائن پہ ڈال دیں گے. میں چاہتا ہوں, پیرنٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب کو سنیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ تھاٹ پروسیس ڈیولپ کریں, فیلڈ کو اسٹڈی کریں, اور پھر بچے کو مشورہ دیں ود ریزننگ, ود لاجک, ود یور مائنڈ, ود یور برین. اس کے ساتھ جا کے آپ اس کو گائیڈ کرو. اس کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. دین موونگ ٹوورڈز دا لاسٹ تھرڈ کیٹیگری. دا تھرڈ کیٹیگری از کہ وہ جو گریجویٹ ہیں, جن کو پیسہ کمانے کی جلدی ہے, وہ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے پریویس بیچ کے بچے آلریڈی پیسہ کما رہے ہیں, اور اگر وہ پیسہ کمانے والے میری اس بات کو سن رہے ہیں تو پلیز کامنٹ کرنا شروع کر دیں, صرف اپنا ہینڈ ریز کرتے جائیں. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کہیں جاب میں لگ گئے ہیں, کتنوں کو انٹرنشپ مل گئی ہے, کتنوں کو کسی طرح کی فری لانسنگ میں وہ ہو گئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو کر رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہو. بٹ اس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈو ناٹ پینک. آپ لاسٹلی میں تھوڑا سلو ہو کے, ڈاکٹر صاحب, آپ نے سوال کیا, میں تھوڑا آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا, لیکن what I'm going to say is important. What I'm going to say is important, اور میں فلو میں نہیں بولوں گا اس کو, تھوڑا میں ٹھہر کے بولوں گا کہ جتنے لوگ اس وقت 1235 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں کہ اگر اے آئی کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے نا, اپنے برین کے اندر سے ڈیڈ لائن ریموو کر دیں کہ میں نے اتنے عرصے میں اے آئی سمجھنی ہے. ڈو ناٹ ٹیل یور سیلف کہ میں نے 4 ہفتے میں کرنی ہے, میں نے 6 ہفتے میں کرنی ہے, میں نے سال میں کرنی ہے. نو ون کین ایلوکیٹ دیٹ ڈیڈ لائن. ڈیڈ لائن ایلوکیٹ کی جاتی ہے کلیریکل, ڈنکی, نان کریٹو چیزوں کو. کریٹو چیزوں کو ڈیڈ لائن ایلوکیٹ نہیں کی جاتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنے ایک لاسٹ سیشن میں ٹاک دے رہا تھا, بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک آرٹیکل دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ پڑھ کے اور اس پہ لیکچر دو, لیکن ایک گروپ سے میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل کو ہائی وے کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھو جہاں بہت زیادہ ٹریفک اور 30 منٹ میں پڑھو, اور ایک اسٹوڈنٹ گروپ سے کہتا ہوں کہ آرٹیکل کو کلاس روم میں سکون میں پیسفلی بیٹھ کے پڑھو. تو کون اس میں سے کام کی نالج نکال کے لائے گا؟ اے آئی کی دنیا میں اگر 100 میں سے 98 لوگ پاس ہوتے ہیں تو وہ اے آئی کے ایگزام میں پاس ہو رہے ہیں, وہ زندگی میں پاس نہیں ہو رہے. اگر آپ نے اے آئی کا پلس زندگی کا ایگزام پاس کرنا ہے تو گیو یور سیلف اے ٹائم. صبر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہر چیز کو سکون سے بیٹھ کے سنیں, ڈائجسٹ کریں, دوبارہ پڑھیں, دوبارہ سنیں, نہیں سمجھ آ رہی کسی اور کو سنیں, لیکن اپنے برین کو کبھی آگے مت جانے دیں. ریس میں مت لگے گا کہ یہ اگلے ہفتے کے اندر یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. دا مومنٹ آپ نے اپنے آپ کو لاک کیا, آپ کی کریٹیوٹی ختم. آپ صرف ایگزام پاس جتنے ہو جائیں گے لیکن زندگی کا اصل ایگزام پاس نہیں کر سکیں گے, وہ کریٹیوٹی آپ کے اندر نہیں بلڈ ہوگی. تو یہ میری ریکویسٹ کے ساتھ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ ضرور کمائیں, ڈھیر سارا پیسہ کمائیں, لیکن کانسیپچول ٹریننگ لینے کے بعد جو ہم دینے جا رہے ہیں. اینڈ لاسٹلی, دا لوئسٹ اینڈ دا لاسٹ کیٹیگری, وہ بچے جو میٹرک سے آن ورڈ نکل کے آ رہے ہیں اے آئی کی دنیا میں, ان کے لیے میں ایک بات بولوں کہ پیرنٹس ایک ٹیکنیکل مسٹیک اور کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, 7ویں کا بچہ, 6ٹھی کا بچہ, 8ویں کے بچے کو اے آئی کے کورسز پہ لگایا ہوا. خدا کے لیے اگر دیکھ رہے ہو تو بند کر دو. یہ جو 7-8 سال کے بچے ہیں, 7ویں 8ویں کلاس کے بچے ہیں نا, یہ جو, ان کے لیے اے آئی سے زیادہ ضروری گراؤنڈ ہے. ان کے لیے اے آئی سے زیادہ ضروری کھیل ہے. ان کے لیے اے آئی سے زیادہ ضروری سونا ہے. ان کے لیے اے آئی سے زیادہ ضروری ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے.
ان کا وہ ٹائم آپ لے لیتے ہو اے آئی کے کورسز کرانے میں, ایک طرف اسکول ہوتا ہے, خدا کے لیے ان کا برین تو بڑا ہونے دیں, وہ سیکھ لیں گے, اٹس اوکے, اتنی بھی آفت نہیں آئی ہوئی, سیکھ لیں گے. یہ لیکچر بھی یہی ہے, سب یہی ہیں, ان کی جو بیسکس ہے نا, جو زندگی میں دوبارہ وقت ان کو نہیں ملنا. آج ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ میٹرک کر سکتے ہیں, یہ میں کر سکتا ہوں, وی کین ناٹ گو بیک. میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہے, 5 صفحے پڑھا ہے میں نے ایک ہفتے کے اندر, یہ میری ریڈنگ سپیڈ رہے گی. کام اتنا ہو گیا کہ اب پڑھا نہیں جاتا, تو ایک وقت آئے گا آپ نہیں پڑھ پائیں گے, تو ان کو وہ وقت جینے دیں. ان کے لیے میں معذرت کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ اے آئی اتنی بھی تباہی نہیں مچا رہی کہ جتنی آپ نے اپنے 7ویں 8ویں کے بچے کو بھی اٹھا کے کورسز پہ لگا دیا. خدا کے لیے ڈونٹ ڈو دس. یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں بند کر دیں, کوئی میرے ویورز کم ہو جائیں گے, آئی ول مینج دیٹ, لیکن بچوں پہ لوڈ مت ڈالیں. جب وہ مضبوط ہو جائیں گے نا یہاں سے, اور فزیکلی مضبوط ہوں گے, یہ لیکچر تو ان کے لیے یوں ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم سے بھی بڑے بڑے لوگ, اچھے اچھے لوگ پڑھا رہے ہوں گے, تو ان کی زندگی کا کچھ خیال کریں. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے 4 کیٹیگریز کمپلیٹ کر دی ہیں. اب آئی ہوپ کہ آپ میرے سے اگلا سوال نہیں کریں گے, اگر پڑھا دیتے ہیں. نہیں یہ زبردست عرفان ہے بھائی, میں ایک کومنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. جی سر. جی جی دیکھیں, ہم آپ کے اس سوال سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں مشینز انٹیلیجنٹ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں ہم, اب وزڈم کی طرف جا رہے ہیں. ٹرو, اور اسی ہم اے جی آئی کہتے ہیں. کر دیں تھوڑا ابھی آ رہی ہے اے جی آئی. ڈاکٹر صاحب اے جی آئی پہ آپ کے کمنٹس لیتے ہیں, لیٹس موو آن. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شراز صاحب. اوکے, سو دیکھیں ہر زمانہ جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. جیسے انفارمیشن ایج تھا, اس سے پہلے اسپیس ایج تھا, آئرن ایج تھا, اور وہ سارے. تو اگر ہم کرنٹ دور کو اے آئی کا ایج کہیں نا تو کوئی غلط نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کی بات پہ کیوں اعتبار کریں, آپ میری بات پہ اعتبار نہ کریں, آپ مکینزی گلوبل کی بات پہ اعتبار کر لیں. مکینزی گلوبل کہتا ہے کہ 2030 تک جو اے آئی کی ویلیو کریشن ہے نا پوری دنیا میں, وہ $13 ٹریلین ہوگی. 1 ٹریلین میں بائی دا وے 1000 بلین ہوتے ہیں, جسٹ سیئنگ. اچھا, اب اس میں ڈفرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں ریٹیل بھی ہے, اس میں ٹریول بھی ہے, اس میں ٹرانسپورٹ ہے, اس میں الیکٹرانکس ہے. ہم اس میں سے نا کچھ کیٹیگریز لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اے آئی کیسے ہمیں فائدہ دے گی. ریٹیل کیا ہے؟ آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ سٹور میں انٹیلیجنٹ کیمراز لگے ہوں جو خود بخود بتائیں کہ اس شیلف پہ یہ چیز پڑی ہے, سٹاک میں یہ چیز کم ہے, آٹومیٹکلی آرڈر کر لیں, وینڈر کو بتا دیں تم اتنے بجے یہ چیز لے آؤ. یہ سارا کون کرے گا؟ یہ اے آئی کرے گا. تو بڑے بڑے سٹور جیسے والمارٹ اور اس قسم کے ہیں, دے آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. اور انفیکٹ یہ اے آئی کی مارکیٹ کا سب سے بڑا چنک ہے, جو تقریباً میرا خیال ہے $0.8 ٹریلین کا. اس کے بعد ٹریول. آپ کو پتا بہت سارے کنٹری جو ہیں وہ صرف ٹورزم پہ چلتے ہیں. آپ ملیشیا کی اگزامپل لے لیں, آپ ترکی کی اگزامپل لے لیں, وہاں بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک ایپ ہے, اسے پتا ہے کہ یہ بندہ ٹریول کرتا ہے, وہ کنٹری بار بار اسے پنگ کرے, ہمارے پاس یہ اٹریکشن ہے, ہمارے پاس یہ اٹریکشن ہے, ریکمنڈیشنز دے اس کو ٹریول کی. زیادہ لوگ ٹریول کریں گے, سو سڈنلی ٹریول بوسٹ کرے گا. لاجسٹک ہے. لاجسٹک کی اگزامپل آپ روز یوز کرتے ہیں, آپ لوگ گوگل میپ یوز کرتے ہیں نا. گوگل میپ کیسے راؤٹ فائنڈ کرتا ہے آپٹیمل؟ روز یوز کرتے ہیں بلا ناغہ. گوگل میپ ہے, پھر ایپل میپ ہے, اور سب بہت سارے میپ ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ یوز کرتے ہیں, اور یہ میپ اگر انہیں صرف ایڈ دکھانا شروع کر دے تھوڑا سا, کین یو امیجن کہ کتنے بلینز آف لوگ وہ ایڈ دیکھیں گے, کتنی بڑی ریچ ہے. سو یہ ساری مارکیٹس جو ہیں یہ کیسے ایڈریس کر رہی ہے؟ یہ اے آئی ایڈریس کر رہی ہے نئی ویلیو کریٹ کر کے. سو یہ ان سب پہ جو ریونیو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ 2030 تک یہ جو سارا مارکیٹ کا والیوم ہے نا, جتنے ڈالر موو کر رہے ہیں, وہ ٹریلینز آف ڈالر میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آپ نے 4th نمبر پہ ہے نا, جی جی آٹوموٹیو اینڈ اسمبلی, گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کا ایک ہمارے پاس کام آیا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب گاڑی بن رہی ہوتی ہے تو آپ گاڑی میں سرکٹ فٹ کر رہے, تو اس پہ بہت چھوٹے پیسز ہوتے ہیں. ہم اس کو نا آسان ورڈ میں کہتے ہیں چھوٹے اے سیز ہوتے ہیں, پیسز ہوتے ہیں, جن کی ترتیب بھی آپ نہیں بدل سکتے, جن کی کلر بھی آپ نہیں بدل سکتے, لیکن ان کو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں جب آپ نے دوبارہ لگانا تو ان کو ویریفائی مینولی کرنا ہوتا تھا. کمپیوٹر ویژن آیا, نیورل نیٹ ورک آیا, اس نے آ کے وہ جو ایک انسان ایک گاڑی میں وہ سرکٹ فٹ کرنے کے بعد دوسری گاڑی کے میں سرکٹ فٹ کرنے سے پہلے 2 گھنٹے ویریفیکیشن کرتا تھا, وہ انہوں نے لٹرلی 1 منٹ کر دی. اور یہ اس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے کیا ہوگا, جو ہم نے بنا. اور عرفان اس میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ سیلف ڈرائیونگ کارز.
ہاں آپ اب یہ وہ دیکھیں کہ ہاں مینوفیکچرنگ فاسٹ ہو گئی, مینوفیکچرنگ فاسٹ ہو گئی تو کیا ہوگا اکانومی سے, پیسہ بنے گا, ان کے لیے بھی پیسہ بنے گا, ادھر بھی پیسہ بنے گا. اب یہاں پہ اس طرف نہیں جاتے کہ اس بندے کا کیا ہوا جو بندہ پہلے کرتا تھا اب وہ نہیں کر رہا تھا, اب وہ بندہ زیادہ گاڑیاں کو سرکٹ وہ فٹ کر رہا ہے اس کے اندر, تو اس بندے کا بھی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی گئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں نے کہا کہ اس کے علاوہ آٹوموٹیو میں سب سے بڑا ریولوشن تو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں. ہاں جی, سیلف ڈرائیونگ کارز کیسے دیکھتی ہیں؟ کمپیوٹر ویژن سے. کمپیوٹر ویژن کیا ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو یہ جو ٹیسلا اور یہ سارے جو برانڈ ہیں جو سیلف ڈرائیونگ کارز بنا رہے ہیں, یہ ساری مارکیٹ ایکچولی اے آئی ہے, اور اس کے اندر سافٹ ویئر اے آئی کے ماڈلز ہیں جو کام کریں, وہ ٹرین کرتے ہیں ان ماڈلز کو, گاڑیوں میں ڈپلوائے کرتے ہیں, آپٹیمائز کرتے ہیں. سو یو سی کہ اتنے واکس آف لائف ہے کہ شاید ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے یار کس شعبے میں اے آئی کی ضرورت نہیں ہوگی. سو میں اگر ہم جائیں ہم ہر سیکٹر کو ٹچ کر سکتے ہیں, تو اب میرے خیال میں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اے آئی سیکھ رہے ہیں, ذرا ایک تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, ان سیگمنٹس کو پڑھیں, اور میرے خیال میں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں یا اس سیگمنٹ میں ہوں گے یا کل کو ہونے جا رہے ہیں. دیز آر دا سیگمنٹس, آپ 98-99% لوگ انہی سیگمنٹ میں ہوں گے, اگر نہیں ہوں گے تو کل کو چلے جائیں گے, کیونکہ ایونچولی ہے تو یہی. اب جب ان سیگمنٹس کے اندر آپ بیٹھے ہیں تو کیا یہ سارے کے سارے سیگمنٹس کمپیوٹر سائنس ہیں؟ کیا بالکل یہ بھی سارے سیگمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے؟ کیا یہ سارے سیگمنٹ ایک ہی ڈگری سے نکلے ہیں؟ کیا یہ سارے سیگمنٹ ایک ہی یونیورسٹی سے نکلے ہیں؟ کیا یہ سارے سیگمنٹ کو ایک ہی ملک کے اندر ہو رہے ہیں؟ میں یہ بات اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کو اے آئی کے اندر آج فائدہ نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی فیلڈ چھوڑ کے اے آئی میں کودنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی ضرورت ہی کیا ہے, اپنی فیلڈ میں اے آئی لے کے آؤ نا. آپ کو ریٹیل سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ٹریول سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹرانسپورٹ لاجسٹک سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, آٹوموٹیو سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیسک مٹیریل سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹوموٹیو اور اسمبلی لینگویج سے جو شخص ہمارے پاس آئیڈیا لے کے آیا تھا, جس نے ہمیں اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کے پیسے دیے تھے, ہی واز اے کلائنٹ. اس نے ہمیں تھوڑے پیسے دیے اور اس نے آگے کئی زیادہ ڈبل بنایا. میرے خیال میں آپ تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا. سو فوکس آن دس. اے آئی کے لیے کانسیپٹ سمجھ کے اپنی فیلڈ میں لے آؤ. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو پروو بائی ٹاکنگ اباؤٹ دس انڈسٹری اینڈ آل دیٹ اسٹف. اوکے جی, سو یہ ایک مزیدار پکچر ہے, اور اس میں ایڈیشن ہے. عرفان پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ بیچ 1 میں ہم کافی اوور ویلمڈ ہوتے تھے, میں اور آپ بڑی ڈسکشن کرتے تھے, لیکن اس بار ہمارے پاس الحمدللہ کافی سپورٹ ہے. سو یہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں. تو ٹیم ڈاکٹر صاحب کو سلائڈ دکھانے کا مقصد ہے کہ ہم نے ٹیم بڑھا دی ہے. سو انشاءاللہ, اور اس ٹیم کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی رہے گی, یہ بدلتی رہے گی اور آگے بھی اور لوگ بھی آتے جائیں گے, کیونکہ ہم نے اور لیڈرز پیدا کرنے ہیں, ہم نے اور ٹیچرز پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ. لیٹس موو آن. میں I'll let you have it for ANI and AGI. میں آگے والی سنبھالوں. بریفلی آپ لوگوں کو اے آئی پڑھا دیا ہے, اور آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس سم ہاؤ اس کو شیلو بھی کہتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ورڈس, تو آپ اس کو کنفیوز نہ کیجیے گا. دس از ناٹ اے ون ورڈ. آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ. میں آپ کو نا ایک تھوڑا لائٹ موڈ میں بتاتا ہوں. آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس وہ ہے جو ایکچولی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, جس طرف بھی آپ دیکھیں وہ سب اے این آئی کے فیلڈ میں آیا. اور اے جی آئی وہ ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں, موویز سے لے کے ہمارے دماغوں کے اندر تک. ہم جس کو اے جی آئی سمجھتے ہیں وہ اے جی آئی نہیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی مشین ہیومنس کو ریپلیس کر دیں گی, دنیا بدل جائیں گی, مشین بندے مار دیں گی. اس طرح کی جو تھیوریز ہیں, اس طرح کی جو موویز ہیں, وہ موویز جو بنائی جا رہی ہیں وہ انسپریشن ڈرا کی جا رہی ہے اے جی آئی سے. اور اے جی آئی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اے جی آئی کے بارے میں آپ کو تھوڑا ایزیلی پہلے سٹوری بلڈ کروں گا, پھر اس کی ڈیفینیشن دوں گا. ڈیفینیشن کیا, بڑی پیاری ڈیفینیشن ڈاکٹر صاحب نے نیچے لکھوا دی ہے. ڈو اینی تھنگ اے ہیومن کین ڈو. سو آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس از ایگزیکٹلی دا ڈیفینیشن آف اے آئی. آج ہم میں بات کروں گا اے جی آئی پہ. اور اے جی آئی پہ ڈاکٹر صاحب نے کیو اسٹار کی سلائڈ ڈالی ہے, یا اس کا ٹچ میں دے دوں؟ نہیں, آپ اس کا ٹچ دے دیں, ہم نے وہ نہیں ڈالی, وہ بچوں کے لیے ذرا زیادہ ہو جانی. نہیں, سارے بچے تو نہیں بیٹھے, ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ Q star is coming. So the artificial general intelligence ہم پہلے جب پریویسلی ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا بیچ سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے اے جی آئی کے بارے میں کہا تھا یار پتہ نہیں, جتنے بھی لوگ کلیم کر رہے ہیں ابھی اینڈ لیس ٹائم, ابھی اے جی آئی کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھایا گیا, اور 100 سال بھی کہیں تو نہیں تھا. یہ میں صرف 6-8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور آج
AGI 50 साल की लिमिट से होता हुआ 30 साल पे आ गया। लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी, जो सुनी, और ये मैं गूगल की बात कर रहा हूँ कि जी पीपल आर सेइंग कि 30 years away है। These are speculation, पर एक याद रखें, स्पेकुलेशन होती हैं तो किसी वजह से होती है, उनमें इनएक्यूरेसी जरूर होती है पर सच उनमें होता है। तो अब क्या 30 साल 20 साल अभी आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा है। एक्चुअली एजीआई इज समथिंग कि यार मैंने जैसे आपको शुरू में एक स्टोरी बताई थी कि ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस मशीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको डॉक्टर जावेद साहब बड़े जबरदस्त तरीके से कहते हैं वजदान। जो सेकंड लेयर होती है वो वजदान होती है इंटेलिजेंस की। वो वीडियो जरूर देखिएगा, आई पोस्ट अ लिंक, मैं उनसे लूंगा, शायद और रिकॉर्ड भी पता नहीं मैंने उस दिन किया या नहीं। तो हम अपनी जो आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस की सेकंड लेयर है ना, वो भी हम एजीआई को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। कि ऐसा है कि मशीन जो है वो रिक्रिएट खुद को कर पाएगी। मशीन का भी लाइफ साइकिल वैसे तो ऑलरेडी है जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, बट यू कैन इमेजिन कि मशीन जो आपकी वो सलाहियतें हैं, आप इमोशंस जो है ना, जिस थॉट प्रोसेस से आपके इमोशंस जनरेट होते हैं, एजीआई वो थॉट प्रोसेस तक को रीच कर पाएगा। आप मशीन से ऐसे बात करेंगे जैसे ह्यूमन से बात कर रहे होंगे, और वो मशीन को उतना डेटा उस लिहाज से शायद दरकार भी नहीं होगा जिस लिहाज से वो आपसे बात कर रहे होंगे। क्योंकि मशीन जब इंसानों की रीच, मैं बहुत आसान लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जब मशीनें इंसानों की रीच से बाहर जाना शुरू होंगी वो एजीआई का दौर होगा। एजीआई के दौर से पहले तक सारी मशीनें आपकी रीच में है, जो जिन्होंने बनाया उनके कंट्रोल में है। जितने लोग ये देख रहे हैं ना, मैं उनको ये बताऊंगा, एक रिकमेंड करूंगा मूवी द ईगल आई। ईगल आई थी ना? हाँ, ईगल आई मूवी जरूर देखिएगा। आपको उस वक्त सही अंदाजा होगा। मैं वो बार बार वो इसलिए कहता हूँ कि मैंने जब वो देखी थी, मेरे ख्याल मूवी वो आई थी 2009 में। 2009 में उस मूवी को डिजाइन किया गया था, वो प्योरली फैंटेसी मूवी थी। कोई सेंस नहीं बनती थी कि यार जो इसमें हो रहा है वो पता नहीं, वो बहुत ही ऊपर की चीज थी, बहुत फ्यूचरिस्टिक था। अब आके उसको देखा जो 2009 में बनी थी, अब उसको देखो तो हम एआई की दुनिया में रहने के बाद लिटरली हर चीज रिलेट कर पाते हैं। मेरे ख्याल में कोई 10% पार्ट है जिसका हम वेट कर रहे हैं, और उसके बारे में भी मैं केयरफुली एक स्टेटमेंट देता जाऊं कि एआई की दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जो अभी सामने नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ लीगल चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ रूल्स, बिकॉज ऑफ दुनिया का जो रिएक्शन होता है उसके डर से बहुत सारी चीजें नीचे दबाई जा रही हैं। एआई हमारी और आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुका है, ये फैक्ट है। और इस बात को मैं लेके आता हूं टुवर्ड्स द इंसिडेंट जो अभी हुआ, और ये सारी स्पेकुलेशन है, प्लीज उसको उसके अंदर एक सच्चाई है लेकिन काफी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज से है। जब सैम अल्टमैन को रिलीज किया गया तो हम लोगों ने एक वीडियो की, मैं आपको बात देता हूँ कि सैम अल्टमैन जिसने चैट जीपीटी जैसे सिस्टम, आप सब चैट जीपीटी से ही जानते हैं, इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है और वो सारे कंपेटिटर को टक्कर दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग उसको लीडर समझते हैं। वो बंदा सही काम कर रहा है, वो बंदा अचीवर है, उस बंदे का कंपेटिटर भी कोई नहीं है, उस बंदे की रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है, और फिर भी ओवरनाइट उस बंदे को निकाल दिया जाता है, लिटरली निकाल दिया जाता है, बोर्ड निकालता है। अब वो बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग, हर शख्स एक इंडिविजुअल सक्सेसफुल स्टार्टअप का सीईओ, मतलब समझदार लोगों का ग्रुप। वो समझदार लोगों का ग्रुप एक ऐसे शख्स को निकाल देते हैं जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, वो वेल नोन है, वो ठीक जा रहा है। तो मैंने सिर्फ उस वक्त एक बात अपनी वीडियो में की थी जिसपे मुझे नीचे से एक कमेंट है कि सर आप बहुत जल्दी बोल गए हैं। तो अब वो बात बाद में उस लेटर ने ठीक कर दी कि आखिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उस पूरे बोर्ड पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है, जो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देन लेटर ऑन एक बात निकली क्यू स्टार टेक्नोलॉजी। क्यू स्टार टेक्नोलॉजी इज समथिंग कि आज तक जो एआई आप देख रहे हो, वो एआई जो है वो प्राइमरीली इमेज प्रोसेसिंग है, टेक्सचुअल है, सब कुछ है, अदर देन मैथ के अंदर एआई जो है वो इतना एक्सेल नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ना इस वक्त, जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारे मुल्क के अंदर जो बाउंड्रीज हैं, आपकी जो सारे पासवर्ड्स हैं, आपकी जो सारी प्राइवेसीज है, ये जो एक बाउंड्री, वर्चुअल बाउंड्री है ना आपकी जात और आपका शहर, आपका घर, आपका मुल्क के बीच में, उन बाउंड्रीज की जो डेफिनेशन है, जो सिक्योरिटी है, वो मैथ पे डिपेंडेंट है।
میتھ میں آپ کو اگر آسان ترین زبان میں ڈھونڈوں نا کہ اے جی آئی کے اس کیو اسٹار اے جی آئی میں ورڈ نہیں یوز کرتا, کیو اسٹار ٹیکنالوجی نے سائفرز کو ڈی سائفر کرنا شروع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ ڈیولپ کر لیا کہ ایک انکرپٹڈ نہ پڑھے جانے والی انفارمیشن کو کیسے پڑھنا ہے. کیونکہ کچھ نئے لوگ ہیں, میں ان کی ایگزامپل بتاؤں کیسے ہو رہا ہے. کیا آپ نے ایک گھر بنایا, آپ نے دیواریں کھڑی کی, کھڑکیاں لگائی, پردے لگائے تاکہ ہمیں کوئی باہر کے لوگ دے نہ سکیں, اور اچانک سے ایک ایسی ٹیکنالوجی جس نے وہ کھڑکیاں اڑا دی, دیواریں گرا دی اور پردے ہٹا دیے, اور آپ کو سب کو ایک میدان پہ لا کے واپس کھڑا کر دیا. کیو اسٹار ٹیکنالوجی ود دیٹ اسٹرینتھ, جب آپ کی انفارمیشن کوئی پرائیویسی رہے گی نہیں, انفارمیشن ملٹری کے بیچ میں بھی ہوتی ہے, انفارمیشن دو ملکوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں بھی کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے سائفر کیا تھا, پتہ نہیں وہ لوگ کدھر ہیں, تو وہ سائفر ہی آیا تھا. سائفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی انفارمیشن جو میں نے کسی کے لیے لکھی لیکن سرٹن پروٹوکول استعمال کیے کہ بیچ میں اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو وہ پڑھ نہیں پائے گا, اور وہ شخص اس کو دوبارہ ڈی سائفر کر کے پڑھ سکتا ہے جس کو میں نے بھیجا. تو آپ اے آئی کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے دے دو سائفر اور مجھے چابی کی بھی ضرورت نہیں, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی بریک تھرو ہے یہ, اگر یہ اتنی جلدی آ گیا. میں اس کو سمرائز اتنا کر دوں کہ ایل ایل ایم آئے, ایل ایل ایم سے پہلے لیگلائزیشن نہیں ہوئی اور اس کی خاص ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی, اس لیے ابھی تک نہیں ہوئی. اگر یہ ڈی سائفر والی ٹیکنالوجی آ گئی وداؤٹ لیگل, وداؤٹ آئے گی تو صحیح, ریسٹرکشنز اور ریگولیشن, یہ بہت ہے. کیونکہ کوئی بھی ملک کی آرمی یہ افورڈ نہیں کر سکتی, بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور اگر یہ وہ جو موویز میں ہوتا تھا نا, کہا جاتا تھا سر اگر یہ ٹیکنالوجی ایک بریف کیس غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو ملک تباہ ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, وہ وقت کیو اسٹار ٹیکنالوجی کی شیپ میں آ چکا ہے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو کوئی ملک کسی میں بھی اٹیک کر سکتا ہے. مطلب آپ اسکائی از دا لمٹ. سو وہ اے جی آئی کی طرف ٹورڈ فرسٹ اسٹیپ کہا جا رہا ہے, کیونکہ ایکچولی مشینز کین ناٹ بہیو لائک ہیومن وداؤٹ میتھ. آپ کو پتا ہے آپ زندگی میں بہت سارے کام میتھ پہ کرتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ بہت سارے کام میتھ پہ کر رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ کے اندر کچھ میتھ اللہ نے بلٹ ان کر کے بھیجی ہے. سو یہ ہے ہمارے پاس اے جی اور یہ کیو اسٹار کا ٹچ ہے. تو اے جی آئی ابھی دور ہے, وہ مووی آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا, دیر از اے ٹچ آف اے جی آئی. ہم بات کریں گے اگلے پورے لیکچرز کے اندر آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس کی, جو ہماری ایگزسٹنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ کو یہ بھی, جتنے ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں یہ بھی پتا چلنا, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو اے آئی پڑھتے ہیں یہ بھی ایکچولی میتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کیو اسٹار اگر اسٹارٹ ہے تو وہی کیو اسٹار اگر میتھ سالو کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو امپروو بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو اف یو کین سالو میتھ, کیونکہ میتھ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے میتھ از دی لینگویج آف سائنس. تو آپ اگر میتھ سالو کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی سائنٹیفک ڈومین میں امپروو کر سکتے ہیں, چاہے وہ کرپٹوگرافی ہے, یعنی جو سائفر اور ڈیسائفر والی بات کی, چاہے وہ بلاک چین ہے, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کیونکہ یہ سب ڈسپلنز میتھ پہ بلڈ کرتے ہیں. اور جب آپ اس پہ مطلب ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی میتھمیٹکس کے بارے میں جس نے سر نے کہا ہے, ایک اور جملہ یہ بولا جاتا ہے میتھمیٹکس از دی مدر آف آل سائنسز, کہ کوئی بھی سائنٹسٹ اگر کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو اس کو میتھمیٹکلی پہلے پروف کرتا ہے, دین وہ ایز اے تھیوری آپ کے سامنے لائی جاتی ہے. تو جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے سامنے موجود ہے اس ٹائم, ایل ایل ایمس چل رہے ہیں, اور ابھی جس طرح کیا کہتے ہیں نیرو انٹیلیجنس اور جنرل انٹیلیجنس کی بات ہوئی, تو اٹس آل اباؤٹ میتھمیٹکس جو اس کی بیہائنڈ بیک پہ کام کرتا ہے. تو اگر اے آئی میتھ سالو کر سکتی ہے, اور ابھی کیو اسٹار جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ کوئی میٹرک یا گریڈ اسٹوڈنٹ کا میتھ سالو کر سکتی, لیکن اٹس اے اسٹارٹ. اچھا, میتھ سالو کرنا اور لینگویج جنریٹ کرنا, آپ کہیں گے چیٹ جی پی ٹی بھی تو بڑی اچھے کام کرتا ہے, تو میتھ سالو کرنے میں کیا پرابلم؟ دیکھیں, چیٹ جی پی ٹی اور کیو اسٹار میں فرق انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. آپ میرے سے ایک سوال کرتے ہیں, شراز کوئی اور جواب دے گا, فیضان کوئی اور جواب دے گا, عرفان کوئی اور جواب دے گا, حارث کوئی اور جواب دے گا. آپ کہیں گے یار یہ سارے جواب ٹھیک ہیں, لیکن جب آپ مجھے میتھ کی ایک ایکویشن دیں گے نا, اس کا ایک ہی جواب ہے. اور اگر کوئی اے آئی کا سسٹم وہی ٹھیک جواب ہر بار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس لینگویج ماڈل سے زیادہ میچور, ہی کین ایکچولی ہیو دا تھنکنگ پروسیس کہ وہ اس میتھ کو سالو کر سکے اور اس کے بعد اس طرح کے میتھ کو سالو کر سکے.
So that is the true thinking. इसलिए हम कहते हैं कि Q star is the maybe the basis of AGI. ठीक है, so ये फर्क जरूर अंडरस्टैंड करना है. तो अब हम जिसे AI कहते हैं वो एक्चुअली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी कि इस कोर्स में हम जितनी भी बात करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि हर चीज एक्चुअली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंडर आ रही है. सो अब हम AI जब कहते हैं, सो AI एक बड़ा डिसिप्लिन है. ये एक पिक्चर आपके सामने आपको नजर आनी चाहिए. ये रिलेशनशिप है. आपने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग. तो बाज दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार इनमें तल्लक क्या. ठीक है, सो ये पिक्चर आपको बता रही है इन तीनों चीजों के दरमियान रिलेशनशिप क्या. आपके सामने एक बहुत बड़ा ओवल है. ये सारा ओवल आप समझे कि ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं. तो स्टार्ट में बिल्कुल 1960s में 1970s में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करते थे? सर्च करके. मसलन अब मैंने कोई मसला हल करना होता है, मैं जितने सारे सोल्यूशन है सारे अपने सामने रखूंगा, एक एक करके ट्राई करता जाऊंगा, जो सबसे अच्छा लगेगा वो कहूंगा यार ये सोल्यूशन है. लोग कहेंगे यार ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा इंटेलिजेंट है. सो ये 1970s की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या थी? सर्च एल्गोरिथम. ठीक है, सर्च एल्गोरिथम्स को फास्ट करने के लिए सॉर्ट एल्गोरिथम्स आए. उसके बाद फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गई. हमारे पास स्टैट जो है वो हमने यूज की. फिर हमारे पास ये था कि यार एक डॉक्टर है, वो बंदा देखता है तो कैसे डायग्नोज करता है. तो हम डॉक्टर से कहते हैं यार तुम वो लाइनें, वो रूल लिखते जाओ. डॉक्टर रूल पहला लिखेगा कि यार खांसी है और साथ बुखार भी है तो फलां बीमारी है. अगर सिर्फ खांसी है, टूटी टूटी खांसी है, बुखार नहीं है तो फलां बीमारी है. तो ये सारे रूल्स हैं. तो आप ये सारे रूल किसी डॉक्टर से लिखवाएं, एक सिस्टम में डाल दें, वो हर बार रूल देखेगा, बीमारी बता देगा. आपने कहा वाह यार ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये 1990 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. इसको बाय द वे हम नाम देते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स का. जब भी आप किसी बुक में वैसे ही आपके सामने एक्सपर्ट सिस्टम का नाम आए तो आपको पता चलना चाहिए कि यार ये वो रूल वाला सिस्टम है. लेकिन आप देख सकते हैं कि यार कितने के रूल बना लेंगे आप, बीमारियां तो पता नहीं कितनी. एक डॉक्टर को सारे रूल तो नहीं पता, 100 डॉक्टर बिठा लेंगे, 1000 बिठा लेंगे. तो इस किस्म की जो AI थी, एक्सपर्ट सिस्टम तो था, कुछ काम तो सही करती थी, लेकिन जिधर रूल नहीं है ना वो AI फेल, वो कुछ कर नहीं सकती. ठीक है, सो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर सिमिलरली एक नया डिसिप्लिन आया, उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग. अच्छा, मशीन लर्निंग जो है वो बाकी AI से फर्क है. बाकी AI में हम क्या कहते हैं, हम उसे रूल देते हैं और इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट दे देती है. आप एक्सपर्ट सिस्टम ले लेना, खांसी है, बुखार है, ये तो खांसी है, नजला है तो इसको फलां बीमारी होगी. तो हमने कहा जी ये फलां मरीज को ये मसला है, बताओ इसको क्या बीमारी है. वो रूल हिट होगा, आपको जवाब मिल जाएगा. तो एक्सपर्ट सिस्टम की AI में क्या था, रूल सारे पड़े हुए थे सिस्टम के अंदर, आपने इनपुट दी, आउटपुट आ गए. लेकिन मसला क्या था, कितने के रूल डाल सकते हैं. तो मशीन लर्निंग ने कहा कि यार आप मुझे रूल ना दें, आप मुझे इनपुट दें और आप मुझे आउटपुट दें, रूल मैं खुद ही निकाल लूं. बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन से मशीन लर्निंग क्यों फर्क है? बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन कहती है हमें भाई रूल कोई ह्यूमन ही देगा, हम वो सारे रूल अपने पास स्टोर कर लेंगे, इनपुट आएगी तो आउटपुट दे देंगे. मशीन लर्निंग कहती है यार मुझे रूल नहीं चाहिए आपसे, आप मुझे पुराना जितना भी डाटा है वो बताएं कि फलां इनपुट थी तो बुखार था, फलां फलां सिम्टम थी तो हैजा था, फलां फलां इनपुट थी तो कुछ और था, मैं रूल खुद निकाल लूं. तो ये जो मैंने मशीन लर्निंग का ओवल बनाया है ये एक्चुअली छोटा ओवल है, क्योंकि ये है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परफॉर्म करने का एक डिफरेंट तरीका है. डिफरेंस क्या है? ये पास्ट डेटा या पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे सीखता, इसे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए. ठीक है, अच्छा, अब इसी ओवल के अंदर आपको मशीन लर्निंग के अंदर एक और ओवल नजर आ रहा है,
डीप लर्निंग. अब डीप लर्निंग भी एक्चुअली मशीन लर्निंग है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का एक पार्ट जो है ना, एक सबसेट, एक ज्यादा बेहतर लफ्ज है, वो डीप लर्निंग है. फर्क क्या है? डीप लर्निंग में हम मशीन लर्निंग परफॉर्म करने के लिए बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं. ठीक, हम उन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क्स. ये लफ्ज बार बार आप सुनेंगे. वो डिसिप्लिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और वो डिसिप्लिन मशीन लर्निंग का, क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था ना. डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का वो सबसेट है जिसमें हम सारे काम न्यूरल नेटवर्क से करते, उसे हम डीप लर्निंग कहते हैं. तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, क्योंकि मैं एक चीज ऐड कर दूं डॉक्टर साहब यहाँ पे कि जो बच्चे नए हैं, स्टूडेंट्स जो नए हैं, अभी उनको न्यूरल नेटवर्क का, डीप लर्निंग का इस स्लाइड के ऊपर बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो एलियन है. कोई मसला नहीं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें. अभी उसको आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको 3 लेयर्स बताई हैं ताकि कोई शख्स आपसे ये पूछे कि भाई ये काम मशीन लर्निंग में हो रहा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, तो आपने ये जरूर कहना है कि हाँ जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, मशीन लर्निंग में भी हो रहा है, और कभी कभी तो आप कहेंगे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब में हो रहा है यार. तो इतनी बेसिक नॉलेज आप बिल्ड कर लें. जब आगे न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो इस स्लाइड पे आप वापस आएंगे, दैट विल डेफिनेटली मेक सेंस. तो ये हायरार्की बस माइंड में रख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, फिर वापस आएंगे. इस पॉइंट तक हमारी ऑडियंस और हमारे बैठे हुए बच्चों के ज़हन में कोई क्वेश्चन है? इरफान ने बड़ा अच्छा बताया कि ये टर्म स्टार्ट में एलियन लगेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन अब आपके माइंड ने ना एक चीज सुन ली है. अब अगली बार आप सुनेंगे थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाएगी. अभी तो पहला लेक्चर है ना यार, हो सकता है 35-36 होने. तो जब बार बार ये चीज आएगी ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इसको मीनिंग देना शुरू कर देगा. जितनी हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी ये लफ्ज नए हैं, कोई मसला नहीं. हम एक बड़े खूबसूरत अमेजिंग दौर में रहते हैं. आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास वेबसाइट्स हैं. जो नहीं समझ आती आप जाके सर्च कर लो, ठीक है. लेकिन नहीं समझ आती कोई मसला नहीं, लेकिन अब आपका माइंड जो है ना, उसके लिए वो लफ्ज सुना सुना है. अगली बार और ज्यादा आपका माइंड जो है ना उससे फेमिलियर हो जाएगा, और एक टाइम पे आके वो लफ्ज आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, कॉमन लैंग्वेज का. जैसे आप कई डॉक्टर, 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे हो, ऐसी अजीब गरीब बातें कर रहे होते हैं एक लैंग्वेज में, पता ही नहीं चलता यार ये क्या कर रहे हैं. इसको ये चीज बीडी दे दो, इसको वो दे दो. अब बीडी क्या होता है? ट्वाइस अ डे. अब हमें तो नहीं पता बीडी क्या होता है. तो इसी तरह जब हम फिर न्यूरल नेटवर्क या ऐसी बातें कर रहे होंगे तो हमारी एक लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी. कुछ टाइम लगेगा, और उसकी इब्तिदा जो है वो हमने आज से स्टार्ट की. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अच्छा, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी कि हमने डिजिटल ब्रेन बनाना है, राइट. अब मैं उसको ना थोड़ा सा, हम उसको कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच. कंप्यूटर साइंस तो सारी है, इसमें फर्क क्या है? इसमें हम ऐसे तरीके पढ़ते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को सोचना सिखा सकते. तो अब इस स्लाइड में मैंने कुछ चीजें रेड की हुई हैं एम्फसाइज करने के लिए. तो एक दफा मैं ये डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि मैंने एग्जैक्टली वही बात कही है जो मैंने आपको उर्दू में बताई है. मैं ये डेफिनेशन के बाद दोबारा वही उर्दू की बात आपको दोबारा बताता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हारिस, कैन यू बी काइंड इनफ टू रीड इट? Okay जी. So artificial intelligence is the branch of computer science concerned with the development of methods that allow a computer to learn without explicit programming. ओके, अब हम इसका एक्सरे करते हैं. ब्रांच किसकी है? कंप्यूटर साइंस की. तो मैंने यही कहा ना, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है. उसमें आप पढ़ते क्या है? मेथड्स, तरीके, एल्गोरिदम्स. मेथड्स को हम बाद में एल्गोरिदम भी कहेंगे, एक नया लफ्ज मैंने आपकी वोकैबुलरी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया. मेथड, तरीके जो क्या करते हैं? कंप्यूटर को सोचना सिखाते हैं. अब मैंने इसको इंग्लिश में क्या लिखा? अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट प्रोग्रामिंग. याद है ना, पहले तो मैं उनमें रूल डाल रहा था, अब मैं कहता हूं भाई रूल शूल कोई नहीं देने, डेटा देना है तुम्हें, खुद ही लर्न कर लो. तो ये सारी चीजें
میں جس کمپیوٹر سائنس کی برانچ میں پڑھ رہا ہوں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آگے اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر میں نے آپ کو مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کا فرق بتایا تھا. اب ہم اس کو تھوڑا سا اور فارمل کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ حارث would you be kind enough to read the machine learning as well? بالکل سر. Machine learning is a branch of AI which focuses on methods that can learn from examples and experiences instead of relying on hard-coded rules and make predictions on new data. چلے اب ہم اس کو توڑ کے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. پہلی لائن ہم نے یہ دیکھی مشین لرننگ از اے برانچ آف اے آئی. اب آپ کے ذہن میں وہ پچھلی تصویر آ جانی چاہیے. ایک بڑا سا اوول ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا اوول ہے جو مشین لرننگ. تو مشین لرننگ برانچ ہے اے آئی. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا. اب پہلی لائن کے بعد ہم نے کہا وچ فوکسز آن میتھڈ. ظاہر ہے اے آئی میں ہم میتھڈ ہی پڑھ رہے تھے نا, لیکن اب میتھڈ میں کوئی خاص چینج آئی ہے. وہ چینج یہ ہے کہ ان میتھڈ میں ہارڈ کوڈڈ رول نہیں چاہیے. اگر ہارڈ کوڈڈ رول نہیں چاہیے تو یہ سیکھیں گے کیسے؟ یہ پریویس ڈیٹا یا پریویس ایکسپیرینس کی بیس پہ رول خود ہی نکال لیں گے. انہیں آپ کو ہارڈ کوڈڈ رول دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہی بات تھی جو ہم پہلے میں نے کی. اب میں نے صرف اس کو تھوڑا سا کمپیوٹر سائنس کا ٹچ دے کے آپ کو ایک فارمل ڈیفینیشن دے دی, لیکن کانسیپٹ بالکل سیم ہے. اے آئی میں آپ جو بڑا ڈسپلن تھا یا پرانا ڈسپلن تھا, آپ ان پٹ دیتے تھے, رول خود دیتے تھے, لیکن رول خود دینا پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہزاروں رولز ہو سکتے ہیں دنیا کی ہر فیلڈ میں. تو آپ نے مشین لرننگ ایک برانچ ہم نے پھر ڈسکور کی جو رول نہیں چاہتی تھی, اسے رول نہیں چاہیے تھے. وہ کہتی تھی مجھے پرانا ڈیٹا دے دو, میں خود ہی رول نکال لوں. سو وہ مشین لرننگ ہے, اور مشین لرننگ از اے برانچ آف اے آئی. ٹھیک ہے, سو یہاں تک ہمارے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہے اس کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے, یا ہمارے جو بچے سن رہے ہیں, سوری ہمارے جو بڑے سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے, پلیز گو ہیڈ آسک. آپ لوگوں کا کوئی ذہن میں کوشچن ہے تو پلیز پوچھ لیں. بیٹا پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کرانا ہے دوبارہ, تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے اسے پتا چلے کہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں آپ. جی سہیب آئے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہماری فزیکل کلاسز کے لیے. جی سہیب. اور آپ نے بھی اس کے بعد بات کی تھی کہ وہ امپروو بھی کر سکتے ہیں, جو مشین میتھ سمجھ سکتی ہے وہ کو امپروو کر سکتی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو پبلک کیا جائے اور اس کا یوز تھوڑا زیادہ ہو جائے تو وہ خود کو امپروو کر کے ہائر لیول تک جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں آئیڈیا یہ ہے کہ پبلک کرنے کے لیے بڑی سیکریفائس چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ایک لارج لینگویج ماڈل, جیسے ہم نے ایک نام لیتا ہوں میں لاما 2, وہ بنانے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگتے. تو ایک کمپنی ملینز آف ڈالر لگا کے ایک چیز بنائے گی تو پبلک کیوں کرے گی؟ کیوں سہیب؟ ہاں مطلب دیر از اف اینڈ بٹ. تو جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ فرق پڑے گا لیکن کوئی ایسا کرے گا, کیونکہ آپ اور میں جو ہیں ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ کمپنیز نے اتنے پیسے جو لگائے ہیں پروفٹ ارن کرنے کے لیے لگائے ہیں نا, انہوں نے اس کی بیس پہ سروسز بنانی. لیکن یہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی اگر ایک جگہ بن جاتی ہے تو پھر وہ ہر جگہ بننی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ خاص بات ہے. لیکن جب ایک دفعہ بن گئے تو وہ ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ سب لوگوں کے پاس آنی. تو ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ ایک بار اگر وہ بن جائے تو اس نیشن کو ارلی موور کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن باقی نیشنز بھی بنا لیتا ہے. ٹھیک. سو حارث اگین واٹ از ڈیپ لرننگ؟ Okay, Let's go, bro. Let's go. so deep learning is a subfield of machine learning that focuses on neural network, which in fact inspired from biological neurons to develop learning models. اوکے, تو مشین لرننگ کی خاص بات یہ تھی کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ دو رول یہ خود ہی لرن کر لے.
یہ مشین لرننگ کے میتھڈ اچھے تھے، لیکن ہم نے دیکھا، یعنی سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل اور انٹیلیجنس بھی تو بنائی ہے، وہ کیسے بنائی ہوگی؟ تو بایولوجیکل فیلڈز میں جب کمپیوٹر سائنس والے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہیومن برین ہے اس میں نا ایک یونٹ ہوتا ہے کمپیوٹیشن کا، نیورونز. بہت سارے نیورونز آپس میں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے سانپ دیکھ لیا ہے تو میں نے دوڑ لگانی ہے یا میں نے ادھر ہی رک جانا ہے، میرے پیچھے کتا لگ گیا تو میں نے تیز بھاگ رہا ہے یا ادھر کھڑے ہو جانا ہے، اینڈ سو آن. آئی ٹیک ڈفرنٹ ڈیسیژنس. ٹھیک ہے، اور وہ ڈیسیژن لینے کے لیے بہت سارے نیورونز مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور بایولوجیکل انٹیلیجنس ایکشن لے لیتی. تو کمپیوٹر سائنٹسٹ نے سوچا کہ کیا ہم نیورونز بنا سکتے ہیں؟ اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ نیورون ہم نہیں بنا سکتے. ایٹ لیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل نیورونز بنائے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہر بار اس میں کوئی نئی چیز ہمیں پتا چلتی. لیکن ہم اس کانسیپٹ کو مشین لرننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے میتھ کے فنکشن ہوتے ہیں نا، جیسے دو چیزوں کو جمع کرنا، دو چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا، دو چیزوں میں سے بڑی چیز ڈھونڈ لینا، یہ آسان سے کام ہے نا. ہم کہتے ہیں اب یہ نیورون ہے. تو ہم یہ جو آسان چھوٹے چھوٹے میتھ کے فنکشن ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے نیورون یہ ہیں. ہم ان فنکشنز کو، بہت سارے فنکشن کو اکٹھا کر کے اگر مشین لرننگ پرفارم کر لیں تو کیسا رہے گا. سو اس تھاٹ کے تحت پھر کمپیوٹر سائنس کے لوگوں نے کام کیا اور انہوں نے ایسے الگوریدمز بنائے جو بہت سارے نیورونز یعنی میتھ کے فنکشنز کو جوڑتے تھے، اور وہ میتھ کے فنکشن مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ تصویر جو ہے وہ بلی کی تصویر ہے یا بلی کی تصویر نہیں ہے. گیون جو ٹیکسٹ دیا گیا ہوا ہے یہ غصے کا اظہار ہے یا غصے کا اظہار نہیں ہے، یا جیسے آپ کافی سارے ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں جو ہم بعض دفعہ لائیو نہیں کہہ سکتے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ان نیورونز نے پرڈکٹ کرنی شروع کر دی. یعنی اگر ہم مشین لرننگ پرفارم کریں لیکن نیورونز کو یوز کر کے کریں تو اس فیلڈ کو یا اس برانچ آف مشین لرننگ کو ڈیپ لرننگ. ڈیپ لرننگ از اے برانچ آف مشین لرننگ. مشین لرننگ از اے برانچ آف اے آئی. تو ڈیپ لرننگ بھی مشین لرننگ ہے، اس کا مطلب ہے رول اسے بھی نہیں چاہیے. اسے بھی کیا چاہیے؟ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ڈیٹا بہت سارا، یعنی پچھلے ایکسپیرینسز آپ اس کو دکھا دیں کہ 100 تصویریں دوں گا اور اسے بتاؤں گا پہلی تصویر بلی کی ہے، دوسری تصویر بلی کی نہیں ہے، تیسری تصویر بلی کی ہے، چوتھی تصویر بلی کی نہیں. 100 تصویریں دیکھ کے ماڈل کو جب میں 101ویں تصویر دکھا کے پوچھوں گا بتاؤ بلی کی تصویر ہے یا نہیں، تو ماڈل مجھے بتائے گا نہیں یار یہ کیٹ کی تصویر نہیں. میں نے تو اسے نہیں بتایا کہ بلی کی یہ مونچھیں بھی ہوتی ہیں، آنکھیں گول ہوتی ہیں، یہ ایسے فیس ہوتا ہے، وائٹ بھی ہو سکتی ہے، کالی بھی ہو سکتی ہے. اب میں نے رول نہیں دیا، ماڈل نے خود ہی سیکھ لیا. ٹھیک ہے. سو اگر ہم مشین لرننگ پرفارم کریں نیورونز کو یوز کرتے ہوئے تو اس برانچ آف مشین لرننگ کو ہم ڈیپ لرننگ. گڈ ڈے، گڈ سیشن، گڈ اسٹارٹ، گڈ ٹیم. ہمیں اور لوگ بھی جوائن کریں گے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. پچھلی دفعہ سے ڈبل ریٹینشن تھی آج جو میں نے پیشن دیکھا ہے. ہم اپنی طرف سے اسی طرح سے محنت کرتے رہیں گے. تھوڑا لائٹر نوٹ پہ اینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے بہت دور سے آئے ہیں، اور جب انسان تھک جاتا ہے نا مینٹلی طور پہ، تو اسمائل جو ہوتی ہے وہ ایک تھیراپی ہوتی ہے، میڈیسن ہے. آپ جب تھک جائیں تو کبھی ہنس کے دیکھیں، آپ کی تھوڑی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تھینک یو حارث، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ابھی اور ٹیم ممبرز انشاءاللہ ہم کل آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے اور دے آر ایکولی ایکسائٹیڈ ایز ویل. سو اپ ٹل ناؤ اللہ حافظ.